ستھرا رکھیں. ہمارے یہاں جو گندگی محلوں میں پڑی رہتی ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، کاغذ پڑے ہوئے ہیں، کھایا تو کاغذ میں ہی پھینک دیا، پلاسٹک کی تھیلیاں وہیں پھینک دی، کپڑے وہیں پھینک دیے، کچرا وہیں پھینک دیا، یہ بات اچھی نہیں. ہمارے یہاں صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے صاف صفائی کا خیال کیجیے. اور یہ بات بھی میں نے ابھی کچھ تقریباً 30-35 بندے الگ الگ چینل والے 1-2 دن پہلے انٹرویو کے لیے آئے تھے یہیں مرکز پہ آفس پر، تو انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ دیکھو کہ یہ جو صاف صفائی کی بات کی جا رہی ہے، اس کا تو ہم 1400 سال 1450 سال سے قائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں. بھئی جو نمازی ہوگا اس سے زیادہ صاف صفائی کون رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں نماز کی ساری شرطیں بعد میں ہیں. ہمارے یہاں نماز کی ساری شرطیں بعد میں. نماز کی پہلی شرط جو ہمارے یہاں پہلا نمبر جس کو ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت. اور طہارت کا مطلب کیا؟ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور زمین کا پاک ہونا. اب بتائیں جس کو زمین پاک رکھنی ہے وہ کچرا وہاں کیسے ڈالے گا؟ جس کے کپڑے نماز کے لیے پاک ہونا چاہیے وہ کپڑوں کو کیسے گندا کرے گا؟ وہ اور لوگ ہیں جن کے کپڑے سفید تو ہوتے ہیں لیکن کپڑوں میں بدبو آتی، وہ اور لوگ ہیں. یہاں تو نظام ہی الگ ہے، یہاں تو نظام ہی دیکھ لیں، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اسلام پر. ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن ایسے موقع پر یقین اور بڑھتا ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں پہلے نمبر پہ طہارت ہے. زمین بھی پاک رکھو. اب آپ سوچیں گے نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں تو صرف مسجد کی زمین پاک رکھو. نہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قدم کی برکت سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور کے قدم کی برکت سے پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا. بھئی آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے نا، لیکن کوئی مسافر اگر اس کو مسجد نہیں پتا یا مسجد میں نہیں آنا چاہے جلدی میں، وہ تو جہاں چاہے مصلی بچھائے گا نا. تو وہ زمین صاف کون رکھے گا؟ وہ پتا چلا جب پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے تو ساری روئے زمین کو صاف اور پاک رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. صاف رکھیے، پاک رکھیے، کچرے سے، اس سے گندگی سے اپنے گھروں کو بھی، اپنے محلوں کو بھی، اپنے وجود کو بھی محفوظ رکھیے. تو میں نے ان لوگوں سے یہ بات کہی، دیکھو یہ گندگی کے تم مخالف ہیں بھی، صاف صفائی کی مہم بھی اچھی چیز ہے، لیکن کچرے کی گندگی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا گناہ کی گندگی نقصان پہنچاتی ہے. چلیں آپ تو ہمیں تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ گندے لوگ ہیں، گندے محلے میں رہتے ہیں، ان کے بچے گندا رہتے ہیں. چائنا والوں کے یہاں تو کوئی گندگی نہیں ہے. چائنا میں کوئی کچرا تو نہیں پڑا ہے جیسے ہمارے یہاں محلے میں پڑا ہوا ہے. چائنا تو صاف ہے نا، امریکہ بھی تو صاف ہے نا، برطانیہ بھی تو صاف ہے نا، یورپ تو صاف ہے نا. وہاں تو اگر یہ کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں ایسا مبالغہ کرتے ہوئے کہ دانت کوڑنے کے لیے کاڑی بھی نہیں ملتی. لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے میں نے سنا، وہی جملہ نقل کر رہا ہوں. ایک صاحب نے کہا یار یورپ کا میں نے دورہ کیا، اپنی علاقے کا تھا، میں نے بڑا دنیاوی پڑھا لکھا، دانت کوڑنے کے لیے کاڑی نہیں تھی وہاں، یعنی خلال کرنے کے لیے لکڑی بھی نہیں تھی، یہ اس نے کہا. تو وہاں تو بڑی صفائی ہے. تو بیماریاں کہاں آتی ہیں؟ جہاں گندگی ہوتی ہے نا. تو آپ کے چائنا میں تو کوئی گندگی نہیں ہے، وہاں تو بڑے صاف ستھرے راستے ہیں. برطانیہ، امریکہ، یورپ تو صاف ستھرا ہے، اٹلی تو صاف ستھرا ہے. پھر وہاں اتنی بیماریاں کیسے ہیں؟ پتا چلا یہ کچرے کی گندگی اتنی گندگی نہیں ہے. یہاں کچرے کی گندگی ہے، وہاں گناہ کی گندگی ہے، اور یہ گناہ کی گندگی کی وجہ سے ہے. تو یاد رکھیے اگر کچرے کی گندگی ہو، نجاست کی گندگی ہو، وہ چند چلو پانی سے دھلی جا سکتی ہے، لیکن گناہ کی گندگی ایسی گندگی ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ محلے بھی پاک رکھیں اور اپنے دل کو گناہوں سے بھی پاک کریں، اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے بھی پاک کریں، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں. تو کچرے کی نجاست اور گندگی وہ بھی گندگی ہے، لیکن اس سے زیادہ گناہ کی. دیکھ لو ظاہر صاف کر لیا، محلے صاف کر لیے، لیکن دل گندا ہے، آخر خمیازہ بھگت رہے. تو میری گزارش ہے ڈرنا نہیں ہے،
خوف نہیں کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے تدبیر بھی کرنا ہے. وضو کریں، اپنے بچوں کو وضو کرائیں، بلکہ 5 وقت پابندی سے نماز کے عادی بن جائیں. غسل روزانہ کریں، اس کی بھی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے. اور بلکہ غسل کی فضیلت تو اپنے یہاں یہ ہے کہ جو بندہ غسل کرتا ہے، ہر بال کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. بڑی برکتیں ہیں غسل کی. مت جگانے کو خدا کا